بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کچھ اتحادیوں نے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے باہر ایک بھوک ہڑتالی کیمپ میں مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد جو میڈیا کے ساتھ ٹاک ہوئی تو اس میں محمود خان اچکزئی صاحب نے، عمر ایوب صاحب نے، اسد کیسر صاحب نے یہ بتایا جی کہ 26 جولائی کو یعنی کہ جو جمعہ آ رہا ہے تو تحریک انصاف اور اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ ملک بھر میں یوم احتجاج منائیں گی، اور 26 جولائی ہی کو جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے بھی ایک احتجاجی دھرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو کس کا احتجاج بڑا ہوگا، تحریک انصاف کا یا جماعت اسلامی کا؟ یہ ایک سوال ہے جس کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ آج وفاق کا اجلاس ہوا جس سے وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا، اور اس خطاب میں تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے ڈائریکٹلی تو کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن کچھ ایسی باتیں ضرور ہوئیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ آہستہ آہستہ تیاری کر رہی ہے تحریک انصاف کے خلاف کوئی بہت بڑا قدم اٹھانے کے لیے۔ تو تحریک انصاف کی کیا تیاری ہے، مقابلہ کیسے ہوگا، سڑکوں پہ ہوگا، عدالتوں میں ہوگا؟ اس پہ آج ہم نے زحمت دی ہے جناب عمر ایوب خان صاحب کو، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے، تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ میر صاحب۔ عمر ایوب صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو جمعے کو احتجاج کا اعلان ہوا ہے تو جمعے کو جماعت اسلامی بھی احتجاج کر رہی ہے، آپ بھی کر رہے ہیں احتجاج، کوئی کوارڈینیشن ہوگی یا علیحدہ علیحدہ احتجاج ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، ہمیشہ اٹس این آنر کہ آپ اپنے پروگرام پہ بلاتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا احتجاج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے، ہم لوگ 6 سیاسی پارٹیاں ہیں، اور جماعت اسلامی بھی موسٹ ویلکم ہے، وہ بھی اپنا احتجاج کر رہی ہے، اور ہماری ملاقاتیں پہلے ہو چکی ہیں ان سے، سراج الحق صاحب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا اپنا ایک ٹریک پہ وہ چل رہے ہیں، ان کا بھی حکومت کے خلاف ہی سلسلہ ہے۔ تو ہم لوگ کسی کمپٹیشن میں نہیں ہے کہ کس کا احتجاج بڑا ہوگا، ہم نے کسی کو کوئی چیز پروو نہیں کرنی۔ تحریک انصاف کا الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو مصدقہ ایک چیز ہوتی ہے وہ الیکشن ہوتی ہے، اس میں ہمارے 3 کروڑ ووٹرز ہیں الحمدللہ، جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، ان کے کینڈیڈیٹس کو دیا۔ جلد سے ہم لوگ بے تحاشا بڑے، پاکستان کے تاریخ کے بڑے ہم نے کیے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تو ہم لوگوں کی کارنر میٹنگ ہو جاتی ہے، ریڈی والا لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگا لے، اس بیچارے کا سودا وہ پولیس آ کے خراب کر دیتی ہے۔ پی ایف یو جے کا بھی پچھلے جمعے کے دن وہاں پہ فنکشن تھا، تو آپ نے شاید دیکھا ہوگا، وہاں پہ صحافیوں کا فنکشن تھا، ادھر جا کے 5 ایس پیز اور 2 ڈی آئی جی اور 7 اور بھی لوگ، خلائی مخلوق ادھر پہنچ گئی، اور انہوں نے جناب وہاں پہ کھانا بھی ختم کر دیا، توڑ دیا، لوگوں کو بھی اریسٹ کیا۔ اور آپ کے میں سلام پیش کرتا ہوں پی ایف یو جے کے ساتھیوں کو، جس طرح انہوں نے جا کے جی ٹی روڈ کو بند کیا، انہوں نے کہا جی حزب اختلاف کا لیڈر نہیں آئے گا تو پھر ہم لوگ حکومتی لوگوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے آنے کے لیے۔ تو پھر جا کے مطلب وہاں پہ دھرنا، مطلب وہاں پہ رکاوٹیں تھیں، وہ میں نے توڑی، وہاں پہ پہنچا اور ہم نے فنکشن کیا۔ تو یہ حالات ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ فنکشن ہوگا، پورے پاکستان میں ہوگا، اور یہ پرامن احتجاج ہے ہمارا ہوتا ہی پرامن ہوتا ہے جی۔ اچھا، تو آپ نے اس میں ذکر کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیال ہے کہ اس پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، آپ کی پارٹی کا خیال کچھ اور ہے، اس پہ کوئی ان سے بات چیت ہوئی ہے آپ کی؟ دیکھیں جی، ہر ایک سیاسی پارٹی اپنا ایک سوچ رکھتی ہے، ہماری اور ہمارے الائنس کی، ہمارے اتحادیوں کی اپنی سوچ ہے۔ مقصد، ٹریک، ہمارا ہدف جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ جو یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کے پاس مینڈیٹ جو ہے وہ جعلی ہے۔ فریش اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے ملک میں، فریش، فری اینڈ فیئر الیکشن۔ جی بالکل۔ تو یہ تو آپ مولانا فضل الرحمان کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارے اپنے اتحادی پارٹیوں کی بھی، ہمارے چیئرمین جو ہیں اتحادی، آپ نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ جی، ہم لوگ بات کر رہے ہیں جو اچکزئی صاحب بھی، اور ہم لوگ سارے اس کو انڈورس کر رہے ہیں، فریش، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے پھر آپ چاہیے۔ کے اور فضل الرحمان صاحب کے موقف میں تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ جی، ابھی آپ دیکھتے جائیے گا انشاءاللہ۔ ہم لوگ جس طرح بات ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے جتنی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے میر صاحب کہ جب تک آپ کے پاس صاف ستھرا ملک میں الیکشن نہیں ہوگا، صاف ستھرا مینڈیٹ نہیں آئے گا ملک میں، اس وقت جو آپ سمجھیں کہ اکانومی نہیں ڈیولپ ہو رہی، لوگوں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کام کرنے کا۔ اچھا، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے دینے بڑے ضروری ہیں۔ ظاہری بات ہے نیا الیکشن اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ اسمبلی سے نکل جائیں، لیکن آپ تو پہلے بھی نکلے تھے، قومی اسمبلی سے بھی استعفے دیا آپ لوگوں نے،
پنجاب اسمبلی سے، خیبر پختونخوا سے بھی دیے، لیکن آپ کی وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ بیک فائر نہیں کر گئی. اگر آپ دوبارہ نئے الیکشن کروانے کے لیے پھر سے استعفے دیں گے تو کیا ضمانت ہے کہ نیا الیکشن ہو جائے گا؟ ضرور نہیں ہے کہ آپ اسمبلی سے استعفیٰ دے کے کریں. دیکھیں آپ تب ایک نارمل ڈیموکریٹک سسٹم میں، جمہوری نظام میں جو اصولوں پہ چلتا ہو، تب تو ان کو اسمبلی سے کوئی استعفیٰ دے، اسمبلی نہیں رہتی تو ان کو پھر آئین کے مطابق الیکشن کرانا پڑتا ہے 90 دن میں، جو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی ہے. پر یہاں پہ تو وہ ڈیموکریٹک سسٹم چل ہی نہیں رہا. یہاں پہ کچھ اور ہی سسٹم ہے، جو مرضی ہے بس دھکا لگاؤ اور چلاؤ. سو لہٰذا ہم لوگ وہ کارڈ کیسے کب کیا کرنا ہے وہ ہم لوگ اپنے پاس رکھ رہے ہیں. پر ڈیمانڈ ہماری جو اتحادی پارٹیوں کی ہے، ہمارے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں اتحادی، ان کی یہی ہے کہ فریش، فری اینڈ فیئر الیکشن. اچھا، اب میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کیا، اور جو ان کا خطاب تھا وہ لائیو اس کو ٹی وی چینلز پہ نشر بھی کیا گیا. اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، وہ میں چاہتا ہوں ذرا عمر ایوب صاحب سنیں اور اس کا جواب دیں. سپہ سالار جنرل عاصم منیر پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے جس طرح ان کے خلاف اور ان کی خاندان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں، کبھی دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کان نے کبھی اس طرح کا دلخراش منظر کبھی نہیں دیکھا. ہمیں اس کے خلاف ایک دیوار بنانی ہوگی اور پاکستان کے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی قدم سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. کسی بھی قدم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. عمر ایوب صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو، تحریک انصاف پر پابندی کا خطرہ کم ہو گیا ہے، یا آج کے یہ جو سپیچ ہے شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ میں، اس کے بعد بڑھ گیا ہے؟ میں مسکرا رہا ہوں میر صاحب، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. مزے کی بات یہ ہے، آپ کو پتہ نہیں شاید یاد ہو یا نہ ہو، چودھری شجاعت حسین صاحب کا گھر تھا، اور نومبر 20 یا 22 تھی، اتنا مجھے یاد ہے، 2002 آپ کی اور میری پہلی ملاقات ہوئی تھی. اور آپ نے، میں نیا ایم این اے منتخب ہوا تھا، یاد ہوگی آپ کی، اور آپ نے مجھے سائٹ پہ لے کے گئے اور آپ نے کہا عمر بھائی ایک یاد رکھیں کہ آپ ہسٹری کو پڑھیں اور پاکستان کی ہسٹری کا مطالعہ کریں. یقین جانیں میں نے اس بات کو بالکل مطلب فالو کیا. لہٰذا میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ ہسٹری، ریسنٹ ہسٹری، آپ خواجہ آصف کی سپیچ دیکھیں، وہاں پہ وہ بات کر رہا ہے کہ میں کیا بھی بات بتاؤں کہ جی وہ کہہ رہا تھا کہ جی فوج نے ہڈیاں نوچی ہیں قوم کی، پتہ نہیں کیا کچھ کیا. یہ اس کی بات ہے، نہ آپ کر رہے ہیں نہ میں کر رہا ہوں. تو آغاز پھر وہاں سے شروع کریں نا. شہباز شریف تو بات کر رہے ہیں اس کی اپنا کوئی کسی فوٹوگراف کی بات کریں، پھر شہباز شریف بات کریں کہ سپریم کورٹ پہ یہ الغار کی تھی، وہاں سے بات شروع کریں. تاریخ تو پھر ہم لوگ شروع کرتے ہیں. پھر بہت ساری جو آپ کی بات تھی، آپ نے سجیشن دی تھی، وہ میں نے بالکل اس پہ عمل کیا اور تاریخ پہ نظر رکھیں. بالکل آپ نے کہا تھا اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں اور اس پہ نوٹس بنائیں، وہ میں نے کیا. اچھا، تو آپ کا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی نہیں لگے گی؟ نہیں، دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی تھی اور ہے اور انشاءاللہ رہے گی. اچھا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ پرامن پارٹی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ آپ یا قدغن لگاتے ہیں یا اس کو بین کرتے ہیں تو نام چینج کر کے، پہلے نیپ ہوتی تھی نیشنل عوامی پارٹی، ENP ہو گئی، پیپلز پارٹی پہ لگی، وہ ریفارم ہو کے کچھ اور ہو گئی، 3P سے 4P ہو گئی، 3P سے 4P ہو گئی. اس سے کوئی فرق پڑا؟ ہمارے لیڈر کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا، ان کی مسز کو ڈالا، بشرا بی بی کو ڈالا، لیڈران کو ڈالا، ہمیں دربدر کر دیا، ہم سے ہمارا نشان لے لیا گیا الیکشن سے پہلے. کچھ ہوا؟ ہم لوگ اور بھی زیادہ میجورٹی سے آگے. یہ جو آپ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان، یہ یو ہیو دا رائٹ ٹو یوز اینی ورڈ، بٹ ہی از ناٹ وزیر اعظم عمران خان، ہی از ان جیل. دیکھیں آپ یہ اندازہ لگا لیں، آپ ریکارڈ اپنا دیکھ لیں. پیپلز پارٹی جو ہے آصف علی زرداری کو when he was no longer president، وہ پریزیڈنٹ زرداری کہتے تھے، they had a right. ہم لوگ اپنی عزت دیتے ہیں اور ہم لوگ یہ امریکن پریزیڈنٹس کو دیکھیں، وہ ایکس پریزیڈنٹ نہیں کہتے ہیں، وہ مسٹر پریزیڈنٹ کہتے ہیں. تو لہٰذا ہمارا ایک عزت کا وہ ہے اور ہم لوگ عزت دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے نون لیگ والوں کو بھی عزت دینے کے لیے چاہیے وہ کہیں وزیر اعظم نواز شریف. وہ ان کی مرضی ہے، وہ جو مرضی ہے کہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کو نہیں نظر آتا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے، آپ نے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کا حوالہ دیا ہے، لیکن کل ہمارے پروگرام میں جو انفارمیشن منسٹر ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب،
وہ تو اس حوالے سے بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے جی ہمارا یہ پرنسپل سٹینڈ ہے, اصولی فیصلہ ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ایسی بات کی جس پہ میں بھی چونک گیا. ہیں ذرا آپ بھی سنیں وہ کیا بات انہوں نے کی. رؤف حسن صاحب 7.5 لاکھ روپے تنخواہ کے اوپر ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے امپلائی ہے وہاں پہ نہیں ہے, ڈیجیٹل میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. معاف کیجیے گا, وہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں. میں پے سلپ دے دوں گا. ابتدائی جو معلومات ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ ملک دشمن عناصر کے ساتھ رابطے تھے وہاں رؤف حسن کے. جی یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ چلایا جا رہا تھا یہاں سے کچھ ڈائریکشن یہاں سے جا رہی تھی, کچھ باہر سے آ رہی تھیں. اب ذرا جو شہباز شریف صاحب نے آج بات کیا اس کو ذرا طاولہ ترڑ کی کل کی گفتگو سے ملائیں تو وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ 7.5 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ لے رہے تھے بلکہ ان کے بقول ان کے ملک دشمن عناصر سے رابطے تھے. میر صاحب میں الحمدللہ سیکرٹری جنرل ہوں پاکستان تحریک انصاف کا, مجھے فائنینسز کا معلوم ہے. ایسی کوئی بات نمبر 1 وہ تو ٹوٹل جھوٹ ہوگی. ایک بات وہ تنخواہ نہیں لیتے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا نمبر 1. نمبر 2 جہاں پہ ناصر یہ وہی کیس بنا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفس میں کوئی بم ڈیجیٹل میڈیا والے سے برآمد ہوا ہے. یہ وہی بات ہے جو اس شو میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ فیصل آباد میں اپنی جیپ میں گیا ہوں اور جناب والا انہوں نے مجھ پہ 25,000 روپے موٹر سائیکل کا وہ کیس بنایا ہے. ادھر سے جناب انہوں نے کہا ہے جی کہ اس پہ وہ ایکس رے مشین بھی میں نے میرا خیال ہے وہ لی ہے, وہ میرے خیال ہے موٹر سائیکل پہ پیچھے میں نے رکھی ہوگی. اور جاتے ہوئے میں نے دیکھا جی کہ یہاں پہ 4 لوگ ہیں, ان کو میں نے باندھ کے اوپر لگایا, وہاں پہ جاتا رہا ہوں جی. پھر مجھ پہ قتل بھی کے بھی کیسز ہیں میرا خیال ہے میں نے ادھر ہی کیے ہوں گے. پھر جاتا اس پہ بھی مجھے میرا خیال ہے وہ نہیں ہوا, سکون نہیں آیا, تو پلی کے نیچے میں نے بم بھی رکھا ہے. مطلب میر صاحب یہ تو وہ کیا کہتے ہیں, یعنی کہ آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے 25,000 کی موٹر سائیکل, جی سیکنڈ ہینڈ نہیں تھرڈ ہینڈ ہوگی, پتہ نہیں کوئی ہوگی 25,000 کی. 25,000 اور اس میں ایکس رے مشین بھی تھی, 2 اغوا شدہ لوگ بھی تھے. 4 اوپر میں نے باندھے تھے. اچھا یہ شکر کریں گے ڈبل سواری کی. لیکن یہ دیکھیں نا جو آپ کا 2 دن پہلے اسلام آباد میں جو سینٹرل سیکریٹریٹ سیل ہوا ہے جی, تو اس میں جو نوٹس آپ کو دیا گیا اس کے مطابق اس کی وائرنگ ٹھیک نہیں تھی. اور فائرنگ اگر وائرنگ ٹھیک نہیں تھی تو یہ تو ایک بہت غلط بات ہے نا, وہاں پہ آگ بھی لگ سکتی ہے. اچھا انہوں نے یہ کہا جی کہ یہاں پہ فائر ایکسٹنگوشر نہیں تھا. مطلب میر صاحب یہاں پہ آپ کسی بھی بلڈنگ وہاں پہ چلے جائیں, وہاں پہ فائر ایکسٹنگوشر بھی ہے, وائرنگ بھی ہے. تو جو رؤف حسن پہ الزام لگایا طاولہ تارڑ نے وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اسلام آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن نے آپ کو نوٹس دیا ہے کہ آپ کے دفتر کی وائرنگ ٹھیک نہیں تھی. بالکل یہی بات ہے جی. اور یہ ویسا ہی ہے جس طرح ہم ساروں پہ الزام ہے. لیکن ہم نے سنا ہے, خبر یہ ہے آج اخباروں میں چھپی ہے کہ رؤف حسن صاحب پہ اسپیشل پیکا کوٹس بنا دی گئی ہیں, ان پہ وہاں پہ مقدمہ چلے گا. مطلب یہاں پہ ایک مطلب لمبی چوڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک لطیفہ ہے, اس کا آخری پورشن آپ کو بتاتا ہوں. بادشاہ کا جو ہے ہرن وہ غائب ہو گیا, تو وہ پنجاب پولیس کے ہاتھ وہ کیس چڑھ گیا. انہوں نے ایک ہاتھی کو پکڑا, 4 دن بعد ہاتھی کو انہوں نے پیش کیا بادشاہ کے سامنے کہ جی یہ آ گیا ہرن آپ کا. تو کہا یہ تو ہاتھی ہے. تو ہاتھی سر ہلا کے اپنی سونڈ ہلاتا ہوا کہتا ہے جی میں ہرن ہوں. تو پنجاب پولیس کے ہاتھ یا ان کے ہاتھ آپ چڑھ جائیں, تو انہوں نے تو آپ سے یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ لے لی. رؤف حسن صاحب کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی ہے جس دن وہ پیش ہوئے تھے, میری بات ہوئی تھی, تو کو لگ رہا تھا آپ کو کہ وہ اپنے آپ کو ہاتھی ڈکلیئر کر دیں گے؟ نہیں وہ پرعزم ہے الحمدللہ. انہوں نے کہا جی میں بالکل پرعزم ہوں اور میں اسٹرانگ ہوں. آپ 80 سال کے شخص ہیں, وہ ضعیف العمر ہے اور ایک جینٹلمن ہے, ان کے ساتھ آپ کیا یہ مطلب وہ کر رہے ہیں, طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. اچھا اب آج شام کو آپ نے جو اپنی بھوک ہڑتالی کیمپ میں شرکت کی اور پھر ختم کیا, اس بھوک ہڑتالی کیمپ کے بارے میں بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں. آبویسلی وہ آپ کے کرٹکس ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ کیا پاکستان تحریک انصاف والے کیا یہ بھوک ہڑتال ہے جی, یہ لنچ کے بعد بھوک ہڑتال شروع کرتے ہیں, ڈنر سے پہلے ختم کر دیتے ہیں, 3-4 گھنٹے تو ویسے ہی آدمی کھانا نہیں کھاتا, تو یہ مذاق نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ جی کہ یا ان کو کوئی تکلیف ہے, ہم لوگ خود اپنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, ان کو کیا تکلیف ہے, ان کو کوئی خرچہ ہو رہا ہے, ان کی جیب سے ہم لوگ کر رہے ہیں, پہلی بات یہ ہے, یا ان کی جیب سے کوئی بجلی کا بل دے رہے ہیں. نمبر 2, ہمارے میڈیا کے ساتھی خود ہی کہتے ہیں کہ جی مہربانی کریں 12 سے پہلے ہمیں تنگ نہ کیا کریں. اچھا یہ میڈیا کی فرمائش پہ وہ آپ سے مجھ سے بہتر جانے لگا. اچھا تو وہ بھی ساتھ دیکھنا پڑتا ہے. تو لہٰذا 3 بجے سے جناب ہم نے آگے وہ شروع کیا ہے. اور تیسری بات اہم بات ہے, وہاں پہ ہمیں
ٹھیک ٹھاک جس طرح چکن سٹیم روسٹ ہو رہا ہوتا ہے نا جی آج کل کے موسم میں، باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں حبس ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، ڈائریکٹ آپ کو معلوم ہے پارلیمنٹ ہاؤس آپ انٹر ہوتے ہیں، سامنے جس طرح دھوپ لگ رہی ہوتی ہے، وہ سنگ مرمر سے دھوپ جو ہے وہ سیدھا ادھر ہی انسان پہ آتی ہے، وہاں پہ ہم لوگ 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھتے ہیں، کسی کو تکلیف ہے آ جائے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے۔ آپ کا آبجیکٹو کیا ہے، اس سے آپ کیا اچیو کر رہے ہیں؟ ہمارے امیر صاحب 3 آبجیکٹیوز ہیں۔ نمبر 1 ہمارے اسیران وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، سارے جتنے ہمارے مرد خواتین جن کے خلاف جھوٹے کیسز ہیں ان کے کیس کو اجاگر کرنا اور ڈیمانڈ کرنا کہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ نمبر 2 مہنگائی کے خلاف عوام، پاکستان کی عوام کے ساتھ یکجہتی ہماری ہے اور ڈیمانڈ کی یہ مہنگائی ہونی نہیں چاہیے، یہ غلط گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں۔ بجٹ کی میری سپیچ آپ سن لیں، 3 گھنٹوں کی سپیچ تھی، اس میں ایک چیز بجٹ کے حوالے سے میں نے پیش کی تھی، گورنمنٹ کے کسی منسٹر نے اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کیا، اس کے خلاف ہے۔ نمبر 3 ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہونا چاہیے اور پاکستان میں امن ہوگا، اور یہ 3 چیزیں تب ہوں گی جس وقت ملک میں، اگین میں ریٹریٹ کرتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر، آزادانہ اور منصفانہ آپ کے الیکشنز ہوں گے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ کبھی پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ الیکشن نہیں ہوئے، اب آپ بار بار اس کو ریپیٹ کریں، اس لیے میں مجبور ہو گیا ہوں آپ سے پوچھنے پہ، کیسے ہوں گے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میر صاحب کے اس کے علامات اس طرح نظر آ گئے ہیں کہ انفارمیشن منسٹر نے، فائنینس منسٹر نے اور انٹیریئر منسٹر نے، میرا خیال ہے وہ اپنی ہار مان چکے ہیں، حکومت ذہنی طور پہ ہار مان چکے ہیں، اور انہوں نے ڈی اے جی آئی ایس پی آر صاحب کو آگے کیا اور ان کو کہا کہ جی آپ یہ تینوں پورٹ فولیو سنبھال کے آپ اس پہ پریس کانفرنس کریں، اور انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جس وقت وہ پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب جو اللہ بھلا کرے آپ کا یہ ٹیررزم میں زیادہ یہ اسپیکٹرم جو اس کا بھی مجھے ذہن سے پورا نکلا ہوا ہے، وہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، ایک اسپیکٹرم، کہ جی یہ اسپیکٹرم میں جو اسمگلنگ زیادہ ہو رہی ہے، آپ کی دہشت گردی زیادہ ہو رہی ہے، آپ کی جناب نان کسٹم پیڈ گاڑیاں زیادہ ہو رہی ہیں، آپ کی مہنگائی آ رہی ہے، فلانا فلانا پیٹرولنگ اسمگلنگ ہو رہی ہے، تو یہ اس لیے ہوا کہ امپورٹ اپنا ریسٹرکشنز لگی تھی۔ تو میر صاحب امپورٹ ریسٹرکشنز تو لگائی تھیں شہباز شریف کی PDM-1 گورنمنٹ نے، تو لہٰذا بسم اللہ وہاں سے وہ کریں، ابھی بھی وہ امپورٹ ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں۔ اور بارڈرز پہ یہ میں بات پریس کانفرنسز میں بھی کر چکا ہوں کہ جناب بارڈر پہ کوئی پٹواری تو نہیں لگا ہوا نا جو گارڈ کر رہا ہے بارڈر کو، جن کی ذمہ داری ہے، اور آپ کو معلوم ہے جو پیٹرولیم پروڈکٹ جو ابھی آپ کے اٹک تک آ رہا ہے ایران کا اسمگل کیا ہوا، وہ کوئی 2-3 گیلن گھی کے ڈبے میں تو نہیں آ رہا، وہ تو 40,000 لیٹر کا ٹرک آتا ہے، تو وہ ٹرک اتنا دور کدھر سے آتا ہے، وہ اڑ کے ایران تو اگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان سب باتوں کی نشاندہی کی ہے تو کوئی غلط تو نہیں کیا؟ نہیں، ٹھیک کیا ہے، پر وہ پوچھے نا، اس نے کہا جی اس لیے ہوا ہے کہ امپورٹ انسٹرکشنز لگی ہیں، تو امپورٹ انسٹرکشنز تو ان موجودہ حکمرانوں نے لگائی ہیں نا، تو سب سے پہلے منی لانڈرنگ کی اس نے بات کی ہے، تو منی لانڈرنگ ایان علی صاحبہ جو ہیں ان کا کوچ کریں، وہ اپنا مشتاق چینی والا یا پاپڑ والا اس سے پوچھیں، ان سارے لوگوں سے پوچھیں جہاں پہ انہوں نے NROs لی تھیں وہ کیسز پہ کھولیں۔ اب یہ بتائیں کہ آپ کی جو لیگل ٹیم ہے، آپ کے جو قانونی ماہرین ہیں، جن کا کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ بہت گہرا تنظیمی تعلق بھی ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، وہ لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب عنقریب رہا ہو جائیں گے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہوتے نظر نہیں آ رہے، خود ہی سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ جہاں تک خان صاحب کی رہائی کا تعلق ہے، اگر عدلیہ اس کو دیکھے اور کھلے دل کے ساتھ کرے اور انصاف کے تقاضے پورے کر کے دیکھے، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے ہماری ساری 3 جو ججمنٹ سے آئی ہیں یہ ختم ہو جائے گی اور خان صاحب رہا ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی مہینے ہونے یہ چاہیے تھا میر صاحب کہ یہ ایون عید سے پہلے ہونے چاہیے تھا۔ چھوٹی عید سے پہلے آپ بڑے آپٹمسٹک تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے، آپ ابھی بھی آپٹمسٹک ہیں؟ یہ بڑی عید کے بعد رہائی کا کوئی چانس ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ تو کورٹ سے ہم نہیں ہیں، کورٹ کی طرف تو امید لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ رہائی کی بات تقریباً اب ایسی سٹیج پہ آ گئی ہے کہ اب وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے جو مشکل وقت تھا وہ گزر چکا ہے۔ اچھا عمر صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ وکیل ہیں، ہمارے دوست ہیں گوہر صاحب بھی اور علی ظفر صاحب بھی، تو وکیل تو ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ جی بس میرا کلائنٹ جو ہے وہ آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ اتنی بڑی پارٹی کا ایک لیڈر ہے اور یہ بھی بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں، ان کے بڑے بڑے نام ہیں، یہ چھوٹی عید سے پہلے کہنا شروع کیا بس عمران خان صاحب ابھی آ رہے ہیں، پھر بڑی عید بھی گزر گئی، اب علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں مشکل ٹائم بھی گزر گیا لیکن نظر نہیں آ رہا، تو یہ لیگل ٹیم جو ہے آپ کی
اس کی اسیسمنٹ غلط ہے یا اسٹریٹجی غلط ہے؟ نہیں، اسیسمنٹ بھی بالکل ٹھیک اور اسٹریٹجی بھی بالکل ٹھیک. میں نے جس طرح پہلے آپ سے بات کی میر صاحب کہ جس وقت رول آف لا ملک میں نہیں ہوتا تو پھر یہی ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ بشرا بی بی صاحبہ کا روپکار اڈیالہ جیل کے سامنے میں کھڑا تھا, میرے ساتھ سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب تھے, ہم لوگ کھڑے تھے. روپکار ان کا ہمارے ساتھ ہم نے اندر بھیجا. پتہ ہے کیا, ایک فریش کیس نیب نے آ کے اس میں ان کو انوالو کر دیا. مطلب ایک کیس ہے ہی نہیں, اس پہ ان کو آپ انوالو کریں تو یہ تو ریاست چاہتی ہے, یہ ریاست کیا یہ حکومت چاہتی ہے کہ اس کو امبرائل کرتے رہیں, اس میں تو کوئی اینڈ نہیں ہوتا. اور جس وقت یہ کیس ختم ہونے کو آتے ہیں تو 1 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے. کوئی ایک ان میں سے ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے جو کہ کسی اس پہ ہو جس میں کوئی جان ہو. مطلب یہ وہی کیس ہیں جس طرح ہم سب کے خلاف لگے ہوئے ہیں کیسز, کوئی ان میں جان ہمیشہ پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر یہ بات کہنا نامناسب نہیں ہے کہ بس خان صاحب انقریب ریلیز ہو جائیں گے, مشکل وقت ختم ہو گیا؟ نہیں, میرا خیال ہے ہم نے دیکھیں ریئلسٹکلی جو فیکٹس پہ بات ہوتی ہے فیکٹس بھی بات ہوتی ہے. اور ایک ٹائم ہوتا ہے قوم کی تاریخ میں میر صاحب کہ آپ کہتے ہیں کہ جی انف از انف. دیکھیں ایک ملک کی سیاسی شعور ہوتا ہے, ایک بچہ ہوتا ہے اس کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے, وہ پھر ٹین ایجر ہوتا ہے سوچ اور ہوتی ہے, اڈلٹ ہوتا ہے کچھ اور ہوتی ہے. ملک کی سب سے ابھی کلیکٹیو, ابھی میں حامد میر صاحب کی بات نہیں کر رہا, عمر ایوب کی بات نہیں کر رہا, ہم لوگ ایک قوم کی سوچ کی میں بات کر رہا ہوں. قوم کی سوچ جو ہے یوتھ آپ دیکھیں ان کی سوچ بیدار ہو گئی ہے. ابھی لوگ ایک دوسرے آئینے سے دیکھیں. وہ آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن میں دوبارہ پھر تاریخ میں چلا جاتا ہوں کہ اب جب ہم ہسٹری کو سامنے رکھ کے کچھ چیزوں کا انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 1999 میں جب ان کی گورنمنٹ چلی گئی کچھ مہینوں کے بعد 2000 میں وہ جیل سے نکل گئے. مشرف صاحب کے دور میں کمپرومائز کیا نا انہوں نے. پھر اس کے بعد اگین آپ کی پارٹی کی گورنمنٹ تھی, نواز شریف صاحب جیل میں تھے, وہ جیل سے نکل گئے تو چکر کو چلایا نا انہوں نے. جی بالکل. تو یہ جو کوئی لیڈر جو کہ فارمر پرائم منسٹر ہوتا ہے یہ اس کے اختیار میں ہے کہ اس نے جیل سے کیسے نکلنا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے اس کا قصور ہے یا عمران خان صاحب کا قصور ہے جو جیل سے باہر نہیں آنا چاہتے؟ نہیں, وزیراعظم عمران خان صاحب دیکھیں, وزیراعظم عمران خان صاحب ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ملاقات کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی کمپرومائز کرنا تو 1 منٹ کا کام ہے, میں کمپرومائز نہیں کرتا, اصولوں پہ وہ قائم ہے. آپ دیکھیں ایک جس وقت آپ تو پھر آپ اپنے ورکر کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ بھائی اگر عمران خان ریلیز نہیں ہو رہا تو اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی کے وکیلوں پہ عائد نہیں ہوتی, عمران خان صاحب پر عائد نہیں, وہ ہوتی. کمپرومائز نہیں کریں گے نا, وہ اپنے اصولوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب. نمبر 1. دوسری اہم بات یہ میر صاحب کہ آپ کے جس وقت آپ کسی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں آپ اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. انہوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب کو پہلے 2-3 ہفتے, یہ بات مجھے خود وزیراعظم صاحب نے بتائی ہے کہ جی جس طرح کی کنڈیشنز میں انہوں نے رکھا, اس کے بعد ابھی بھی چھوٹا کمرہ ہے, تقریباً 7x8 کا کمرہ ہے, ایک ڈیتھ سیل ہے وہاں پہ رکھا ہوا ہے, وہاں پہ ایک کولر انہوں نے صرف ایک رکھا ہوا ہے پرانے طرز کا. آپ نے خود وہ تصاویر دیکھی ہیں. اچھا آپ خود اندازہ لگائیں, آپ کا جو ان کا مسلم لیگ نون کا جو اپوننٹ ہے پی ایم عمران خان صاحب, وہ فاسٹ بولر رہے ہیں, وہ سخت گرمی میں وہ بولنگ کراتے رہے ہیں, پریکٹس کرتے رہے ہیں, ان کا جسم سخت ہے, وہ ان چیزوں سے نہیں گھبراتے. وہ ٹرینڈ اولمپک لیول کے ایتھلیٹ ہیں, وہ ان کی جو ٹریننگ ہے وہ سخت مزاج کے, وہ ان چیزوں سے نہیں گھبراتے, لہٰذا ان کا یہ فارمولہ فیل ہو گیا ہے. اچھا تو یہاں پہ جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد عمر ایوب صاحب سے کچھ اور سوالات باقی ہیں وہ ان سے بریک کے بعد کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے آج مہمان ہیں جناب عمر ایوب خان صاحب, قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر. عمر ایوب صاحب, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ جو حال ہی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ریزرو سیٹس پہ, فیصلہ تو 8-5 سے آیا ہے, لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے جی اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا, تحریک انصاف کو کسی صورت میں ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی. تو اگر یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, ہم لوگ کوئی پرتشدد جماعت تو ہے نہیں, ہماری استدعا کس کی تک ہے, سپریم کورٹ تک ہی ہے. ہم لوگ ان کے پاس جائیں گے, ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ جج صاحبان آپ کا فیصلہ امپلیمنٹ کرائیں, اور آئین میں وہ طریقہ کار ہے, انہوں نے پھر امپلیمنٹ کرنا ہے, اور جو ادارے ہیں ان سے وہ امپلیمنٹ کرانا ان کا حق ہے. نہیں کریں گے وہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگا. اور ایک بار آپ کا بھی وسیع تجربہ ہے میر صاحب, آپ کا بیوروکریٹ چاہے وہ سول ہو یا ملٹری بیوروکریٹ ہو, کسی بھی بیوروکریٹ ہوتا ہے نا آپ کا, وہ ایک وہ اسٹرکچر میں آئے ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے. اچھا ان کے لیے سب سے چیز جو زہر قاتل ہوتی ہے ان کی ACR میں یا رپورٹس میں یا کہیں نہ کہیں یہ آ جائے کہ جی ان کے خلاف یہ چیز عدالتی فیصلے ہوئے. کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے انسان کرسی پہ ہمیشہ نہیں ہوتا, انسان نے ریٹائر بھی ہونا ہوتا ہے. جب انسان ریٹائر ہوتا ہے تو یہ وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن ہمارے سامنے ایک مثال ہے اسلام آباد کی. DC اسلام آباد کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں. وہ ابھی تک اپنی عہدے پہ کام کر رہے ہیں اور کوئی فرق نظر نہیں آتا. میرا خیال ہے کوئی نہ آج یا اس کے پروٹیکٹر جو ہیں آج اس کو پروٹیکٹ کریں گے, 2 سال بعد اس کو نہیں پروٹیکٹ کریں گے, وہ ایک لائبلٹی ہوگا, اس کو وہ مطلب سیکریفائس اس کو قربان کر دیں گے. اچھا, سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب, انہوں نے امریکہ میں ایک سیمینار میں کچھ باتیں کی ہیں, بڑی اہم باتیں ہیں. ایک بات جو سپریم کورٹ کے جج صاحب نے اپنے فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کیا, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. 4 years as the Chief Justice of the High Court and then for 5 years as a judge, I've never experienced that any authority has even attempted not to implement my judgment. If people have confidence in a judge and if the authorities know that the judge does not tolerate things that are not legal, they don't even attempt to violate the judgment or refuse the judgment to be implemented. It is the duty of the judge to have the judgments implemented. Otherwise, the authority of judiciary as an institution is eroded. عمر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جج کی خود اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنی ججمنٹ پر امپلیمنٹیشن کروائے, ادروائز تو پھر اس کی جو اتھارٹی ہے وہ ایروڈ ہو جائے گی. آپ کو اس سے کیا سمجھ آئی ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو آپ سے بھی ہم لوگ میں بات کر رہا تھا وہی بات اس کی توسیع ہے کہ جسٹس صاحبان وہ خود اپنی اتھارٹی ایگزرٹ کریں اور امپلیمنٹیشن کریں. کرنا ہوگا چاہے کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پڑے. نہیں, لیکن اب تو گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ریزرو سیٹس والے فیصلے پہ وہ ریویو پٹیشن ڈال دیا انہوں نے. کہاں پہ جائیں گے میر صاحب؟ آلریڈی اس فل کورٹ بینچ تھا جس نے کیا تھا, ابھی فل بینچ سے اوپر تو کوئی بینچ ہے نہیں. وہی جج صاحبان ہیں جنہوں نے بات کرنی ہے, انہی کے سامنے جائے گا. تو وہ ایک میرا خیال ہے ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں, وہی ہوگا, اس سے تو اور کوئی. تو آپ کو یقین ہے کہ سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ پہ عمل درآمد ہو جائے گا؟ بالکل میرا پختہ یقین ہے. اگر نہیں ہوتا پھر کیا ہوگا؟ ہم لوگ سپریم کورٹ نے کرانا ہوگا. یا تو آپ کہیں کہ جی پاکستان جو ہے یہ بنانا ریپبلک کی سیل اس پہ لگ گئی ہے, مکمل ہو گیا ہے. اس سے جب یہ ایک چیز یاد رکھیے گا, یہ امپلیمنٹیشن سپریم کورٹ نہیں کراتی, آپ کے ملک میں ہمارے میرے ملک میں یہاں پہ کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں آنے. میں آپ کو سوال یہ بار بار کیوں کر رہا ہوں کہ ابھی پچھلے سال جب آپ نے 2 صوبوں کی اپنی اسمبلیاں توڑی, بالکل درست بات ہے, تو اس کے بعد عدالتوں نے انکلوڈنگ سپریم کورٹ یہ آرڈر کیا کہ یہاں پہ 90 دن کے اندر الیکشن کروایا جائے. سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر پہ بھی عمل درآمد ہوگا؟ بالکل بہت اچھا سوال ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ 0/0 ہے اس وقت. کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا بے وقوف نہیں ہے. دنیا دیکھتی ہے کہ آپ کے لیگل نظام میں آپ کا جب آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے, اس سے انحراف ہو رہا ہے, آپ اس کو نہیں مانتے, تو کہتے ہیں کیوں ہم لوگ آ کے انویسٹمنٹ کریں. آپ ملک یہی وجہ ہے کہ 8,500 ارب روپے کے بجٹ میں آپ 92% جو خسارہ آپ پورا کر رہے ہیں, خسارہ آپ کا 8,500 ارب کا ہے, 92% خسارہ آپ اسٹیٹ بینک سے نوٹ چھپا کے اور بینکوں سے قرضے پہ کر رہے ہیں. یہ اس کی باٹم لائن یہ ہے. یہ معیشت جو ہے یہ پھر چل ہی نہیں سکتی, ملک چل ہی نہیں سکتا. اچھا, آپ کو ناظرین یہ پتہ ہوگا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب پر کچھ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ پرویز مشرف کے دور میں 4 کے لیے خیبر پختونخوا کی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وزیر بن گئے تھے. تو اس پر بھی کل انہوں نے بات کی, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. Just before the elections, for 5 months, the governor of the Khyber Pakhtunkhwa offered me to join his cabinet as a caretaker government. Those 5 months probably changed my life. And that regret or that blemish, at least the lesson that I learned from that was that no, enough is enough. There has to be a zero tolerance. And there has to be a commitment to the Constitution, no matter what happens. تو جو آئین ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہر قیمت پہ ہونی چاہیے. تو اگر اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پہ ریگریٹ ہے, تو وہ تمام لوگ جو ماضی میں غیر آئینی حکومتوں کی سپورٹ کرتے رہے ہیں ان کو بھی نہیں ریگریٹ کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے.
آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ نے آئی پی پیز کا ذکر کیا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آئی پی پیز کی ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ یہ بہت زیادہ ان کو حکومت جو ہے وہ لوگوں سے ٹیکس لے کے, بجلی کے بل لے کے جو پیسے دے رہی ہے وہ بہت زیادہ ہیں, اور اس کا ریویو ہونا چاہیے, اگر ریویو ہوگا تو پھر انویسٹمنٹ دوبارہ کم ہو جائے گی؟ بہت بہترین سوال ہے میر صاحب آپ کا, بہت بہترین. دیکھیے میں منسٹر انرجی رہا ہوں تقریباً 2-2.5 سال میں تھا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آئی پی پیز کا جو جو 3rd فیز 4th فیز آیا تھا وہ آپ کا نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ آیا تھا, جو پی ایم ایل این کی 2018 تک گورنمنٹ تھی. اس وقت انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے اور وہ کانٹریکٹس یا معاہدے فالٹی تھے. اس کو زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, پر اس کو میں مطلب مختصر کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں فرنٹ لوڈڈ, یعنی کہ آپ سارا جو اس میں سود ہے وہ پہلے 10 سالوں میں دے دیتے ہیں, آپ کو مل جاتا ہے, اور وہ پروجیکٹ کا ٹینیور یا ٹائم جو ہے وہ 25 سال ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے مزے ہیں اور آپ کو وہ ساری ریکوری ہو جاتی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز کہ آپ کا جو کانٹریکٹ معاہدہ ہے وہ ٹیک اور پے, یعنی کہ آپ بجلی آپ بیچیں, آپ بنائیں یا نہ بنائیں, آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ مل جاتی ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ کا جو خریدار ہے بجلی کا وہ صرف ایک ہے, وہ حکومت پاکستان ہے. ٹوٹل فالٹی معاہدے. اور پھر انہوں نے جو پاور پلانٹس لگائے تھے, ساہیوال کول پلانٹ جو ہے اس کی تک نہیں بنتی, وہ امپورٹڈ کول پہ لگے. آپ کے 4 LNG پلانٹس تک نہیں بنتے ہیں کہ وہ یہاں پہ لگے, ٹھیک ہے نا, تو اس پہ بھی امپورٹڈ گیس پہ وہ لگے, اور اس کی جگہ رینیویبل انرجی لگ سکتی تھی, اور یہ پاور پلانٹ زیادہ مہنگے دام لگے. تو یہ سارے کے سارے انہوں نے خود وہ بیج بوئے ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے آج کل 2-3 شخصیات بڑی تیزی سے ابھر کے بول رہی ہیں, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو میں آپ پوچھ رہے تھے کہ جی یہ کیسے یہ حکومت چلے گی, ان کی کن پٹی پہ بھی بندوق لگی ہوئی ہے, اور ان کو بھی تھریٹس ہیں ان کی حکومت کے. اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب والا آپ کے جو گوہر اعجاز ہیں وہ ابھی کیئر ٹیکر کے وزیر رہ چکے ہیں, تو اس وقت کیوں نہیں یہ چیزیں انہوں نے ٹیک اپ کی؟ اس وقت تو میں نے بات کوئی نہیں سنی تھی, اور اس وقت تھا کہ جی ہم لوگ $100 ارب کی ایکسپورٹس کریں گے, وہ تو مجھے نظر نہیں آئی. اچھا, دوسری اہم بات یہ ہے کہ ابھی MQM کے بھی مصطفیٰ کمال صاحب وہ بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی آئی پی پیز کو ریویو کریں جا کے کریں. تو اس پہ جناب والا بات یہ ہے کہ جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں, چائنیز سی پیک پروجیکٹس ہیں, وہاں پہ انہوں نے لیے ہوئے ہیں کمرشل لونز, اور ابھی یہاں پہ یہ ان کا ڈیلیگیشن جائے گا چائنا, وہ ان کو میرا خیال ہے اچھا کھانا کھلا کے تو واپس بھیج دیں گے. اور یہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی میں نے کہا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے, کچھ نہیں ہونے والا. میں نے کہا تھا کہ جی جہاز کا ایندھن جلائیں گے, اور ٹھیک ٹھاک ایندھن جلے گا, ادھر سے بیجنگ جانا اور واپس آنا, ایندھن جلا کے کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا باہر آنے, تو وہی بات ہونی ہے. اچھا, آپ پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست دائر ہو گئی ہے. جی, وہ بڑی انٹرسٹنگ درخواست ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ضرور. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. عمر ایوب صاحب سے ہم گفتگو کریں. عمر صاحب, آپ پر الیکشن کمیشن میں آپ کے جو انتخابی حریف ہیں جن سے آپ نے الیکشن جیتا, انہوں نے ایک درخواست دائر کر دیا. وہ کہتے ہیں آپ نے جعلی ووٹ ڈالے, اور وہ درخواست جو ہے وہ فکس بھی ہوگی, اور اس کی اگلی ہیئرنگ 6 اگست کو. میر صاحب, ابھی آپ کو آپ بھی مسکرا رہے ہیں, میں بھی مسکرا رہا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو جوکر کسی کو بنانا ہوتا ہے تو وہ اس طرح پھر بن جاتا ہے. مطلب بنیادی طور پہ میں روپوش تھا. میرے والد صاحب جس وقت ان کی روح پرواز کر رہی تھی یہیں پہ ہاسپٹل میں, مطلب بھیس بدلا کے یہاں پہ مجھے آنا پڑا. جس وقت ان کی روح پرواز کر رہی تھی میں کلمہ پڑھ رہا تھا, الحمدللہ میرے ہاتھ میں وہ اس دنیا سے گئے, پھر نایا, کفن پہنوایا, ٹرانسپورٹ کر کے گئے, پھر بھی میں چھپ چھپا کے وہاں پہ گیا. جب جنازہ پڑا, تدفین کر رہے تھے, تو میں نے ان کی میت قبر میں ڈالی, چل لگائی اور مٹی ڈالنی شروع ہوئی, اور مجھے پتہ لگا جی 200 لوگ, انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ آ کے قبرستان کے ارد گرد. انہوں نے کہا ہمارا قبرستان اس طرح کہ یہاں پہ فلیٹ, اور آپ نے دیکھا ہے تو نیچے پھر وہ ڈھلوان ہے, بہت زیادہ کھائی سی ہے, ڈھلوان ہے. مجھے لوگوں نے ادھر سے کہا کہ جی ابھی آپ نکلیں. انہوں نے کہا جی نکلیں, آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا, ابھی آپ کا ادھر کوئی وہ نہیں ہے. تو ادھر سے پھر میں وہ نالوں سے ہوتا ہوا پہاڑوں میں چلا گیا. یہ تو میرے حالات تھے. میرا 16 سال کا بیٹا ہے, وہ جا کے سپیچز کرتا تھا, اس کے 2 بار اس کو پکڑنے کی کوشش کی.
میرا بھتیجا ہے 18-19 سال کا, اس کو پکڑنے کی انہوں نے کوشش کی. اچھا, میرے کزن کو انہوں نے جیل میں ڈالا. تو آپ نے پراپرلی الیکشن کمپین چلائی نہیں؟ میری تو چلی نہیں. تو الیکشن والے دن آپ کو اتنی بھاری تعداد میں ووٹ کیسے پڑ گئے؟ لوگوں نے جس طرح کے ساری جگہ پہ, میں نے اس اپنے سیاسی حریف کو 2018 الیکشن میں الحمدللہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا, 40,000 کے لیڈ سے ہرایا تھا, اور اس بار 84,000. تو لہٰذا مطلب اور خود اس شخص نے اگلے دن 9 فروری کو, وہ فیس بک ابھی اس نے ڈیلیٹ کر دی ہے, تو اس دن وہ اس کی فوٹوگراف میرے پاس ہے, وہ رپلائی میں بھی ہم نے ڈالی ہے, کہ مبارکباد پیش کر رہے ہیں مجھے بھی اور پاکستان. اچھا, یہ جنہوں نے آپ پہ الزام لگایا دھاندلی کا, انہوں نے آپ کو مبارکباد دی؟ جی. لیکن ان کے اسی قریب ہی مانسہرہ کے علاقے میں بھی ایک الیکشن ہوا تھا جہاں پہ نواز شریف صاحب لڑے تھے, تو وہاں پہ الیکشن کمپین چلائی تھی جی کیپٹن صفدر صاحب نے, ہمارے بڑے مہربان ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں آج کل, ذرا سنیں. جی فوج سے گھوڑے پکڑے نا جو ان کی لندن میں جا نا بابا موڑ پاکستان روڑ دے لگے تھا. عمران کے ہاتھوں پاکستان تباہ ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب آپ آئیں, پھر نواز شریف آیا, پھر وہ قوتیں جو چاہتی تھی کہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہ بنے, انہوں نے ایک پلاننگ کی اور 5 بجے اعلان کر دیا کہ نواز شریف مانسرا سے ہار گئے. ایسے الیکشن کمیشن سے ہم کسی الیکشن کی توقع نہیں کر سکتے جہاں پر سفارشی بیٹھے ہوں, جہاں پر نااہل لوگ بیٹھے ہوں. سفارشی اور نااہل لوگوں کا الیکشن کمیشن ہے, اس کے خلاف کیپٹن صفدر صاحب نے بہت زوردار سپیچ کی ہے, میں پوری چلا نہیں سکتا. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی اس الیکشن کمیشن کے نیچے جو ہے ایک نیا الیکشن ہو جائے تو پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ نہیں, یہ تو میں نے بات کی ہے کہ اس الیکشن کمشنر کو اور ان کے نیچے جو کمشنرز ہیں ان کو مستعفی ہونا چاہیے. تو آپ کیپٹن صفدر صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ وہ تو اس نے ڈرون حملہ اپنی حکومت پہ کر دیا ہے, خود کا حملہ کر دیا ہے, تو وہ جانے, اور مریم بی بی جانے, اور اب ان کے سسر ابا جانے, اور ان کا. تو یہ آپ کے خیال میں کیپٹن صفدر نے ڈرون حملہ کر دیا؟ میرا خیال ہے ڈرون حملہ ہو گیا اپنی حکومت کے اوپر. نہیں, لیکن وہ اگر الیکشن کمیشن کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو اس میں حکومت پہ تو ڈرون حملہ نہیں ہوتا ہے. وہ ہوا ہے نا, کیونکہ یہ تو فارم 47 والی حکومت ہے. اچھا, اور چلتے یہ بتا دیں مختصراً کہ آپ نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف ایک ریفرنس دائر کر دیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, مختلف ہمارے پارٹی کے اندر جو مختلف ڈیسیجنز آتے رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف, وہ سارے کے سارے آپ ڈیسیجنز دیکھیں, اس کے حوالے سے ہماری پارٹی کا ڈیسیجن تھا, اور یہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی ہوگا, باقیوں کے خلاف بھی. جسٹس مسٹ بی سین ٹو بی ڈن. چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی ریفرنس دائر کریں گے آپ؟ ہونا چاہیے بالکل. تو کیپٹن صفدر تو بہت خوش ہوں گے اس پہ. میں خوش ہوں, ہم تو اپنا وہ ان کی اپنی پارٹ وہ جانے, ان کا گھر جانے اور ان کی پارٹی جانے, ہم نے تو اپنے گھر کے بارے میں بہت شکریہ. عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.